حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح مخصوص معصوم عالم زمانہ افضل کائنات تھے۔ ان کے والد ماجد کا نام خلیقہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں حضرت شیعہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد محبوس ہوئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون ابن عمران تک منتہی ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت زیادہ نافرمانیاں کیں اور خدا کے احکام کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور خدا نے اس پر کسی کو مسلط کرنا چاہا کہ ان کو ذلیل کرے، قتل کرے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی کی کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ وہ کون سا شہر ہے جس کو میں نے تمام شہروں میں سے انتخاب کیا اور بہتر بنایا، جس میں اچھے اچھے درخت لگائے اور اس کو ہر خراب درخت سے محفوظ رکھا۔ پھر اس شہر کے حالات خراب ہوئے، اچھے درختوں کے عوض خرنوب کا درخت جو تمام درختوں میں بدتر ہے اگائے ہے۔ جناب ارمیہ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل سے پوچھا اور دریافت کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم، آپ خدا سے ہمارے لیے معلوم کیجئے۔ جناب ارمیہ علیہ السلام نے 7 روزے رکھے، پھر دعا کی تو خدا نے وحی فرمائی کہ وہ شہر بیت المقدس ہے اور وہ درخت بنی اسرائیل ہے جن کو میں نے اس شہر میں آباد کیا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی، میرے دین کو الٹ پلٹ دیا اور ناشکری کی، لہٰذا میں اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو ایسی سخت بلاؤں کے ذریعے معرض امتحان میں لاؤں گا کہ صاحبان عقل و دانہ حیران رہ جائیں گے۔ اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو ان پر مسلط کر دوں گا جو بدترین نطفہ سے پیدا ہوگا، جس کی غذا بھی بدترین اشیاء ہوں گی۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کرے گا، ان کی عورتوں کو اسیر کرے گا، بیت المقدس کو خراب کرے گا، اور ان کا خانہ شرف و عزت ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، اس پتھر کو جس پر تمام دنیا میں ناز کرتے ہیں، مزبلوں پر ڈال دے گا، اور یہی حالت 100 سال تک رہے گی۔ جناب ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس امر سے آگاہ کر دیا اور انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ یا حضرت خدا سے پوچھے کہ فقراء و مساکین و غربا کا کیا گناہ ہے کہ وہ بھی اس بلا میں گرفتار ہوں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام 7 روز تک ایک لقمہ کھانے پر اکتفا کرتے رہے، لیکن ان کو وحی نہ ہوئی تو حضرت نے 7 روزے رکھے اور 7 روزے کے بعد ایک لقمہ طعام تناول فرمایا، پھر بھی ان پر وحی نازل نہ ہوئی تو پھر 7 اور روزے رکھے، اور تو خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ اے ارمیہ علیہ السلام اس سوال سے باز آؤ ورنہ تمہارا منہ پشت کی جانب پھیر دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس امر میں شفاعت و سفارش کرو جو مقدر ہو چکا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ تمہارا یہی گناہ ہے کہ تم لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہو اور انکار نہ کرتے تھے، اور نہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، نہ ان سے علیحدہ ہوتے تھے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پالنے والے یہ تو بتا دے کہ ان پر کسے مسلط فرمائے گا، تاکہ میں اس کے پاس جا کر قبل از وقت اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے امان نامہ حاصل کر لوں، ورنہ سب کے ساتھ میں بھی تباہ و برباد کر دیا جاؤں گا۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ فلاں موضوع میں جاؤ، وہاں ایک لڑکے کو دیکھو گے جس کو امراض مزمن میں سب سے زیادہ مبتلا پاؤ گے، اس کی پیدائش سب سے زیادہ خبیث و بدتر ہے، یعنی وہ ولد الزنا ہے، اور اس کا عذاب تمام لوگوں سے بدتر ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، وہاں کاروان سرا میں ایک لڑکے کو دیکھا جسے لوگوں نے مزبلے پر ڈال دیا تھا اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ صرف اس کی ایک ماں ہے جو ایک پیالے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑ رہی ہے، اس کے سامنے سور کا دودھ دھو کر لاتی ہے اور وہ روٹی کھا لیتا ہے اور دودھ پی لیتا ہے۔ بروایت وہ سور کے دودھ میں سوکھی روٹی بھگو کر اسے کھلاتی ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ وہی لڑکا ہوگا۔ حضرت اس کے پاس گئے، اس کا نام پوچھا، اس نے بخت نصر بتایا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا، آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو مجھے جانتا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نیک صالح آدمی ہے۔ فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی ارمیہ علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو بنی اسرائیل پر تسلط دے گا اور تم ان پر غالب آؤ گے، اور وہاں غیر محفوظ اور غیر معمون فضا پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے ایک امان نامہ لکھ دو تاکہ میں اس سے بوقت ضرورت فائدہ حاصل کر سکوں۔ اس نے امان نامہ لکھوا دیا۔
حضرت ارمیہ علیہ السلام تو چلے آئے، وہ اپنی زندگی دن گزارنے لگے، یہاں تک کہ وہ جوان ہوا۔ اس کا گزر اوقات جنگل اور پہاڑ کی لکڑی لانے پر تھا۔ وہ اپنا پیٹ بھی پالتا تھا اور لوگوں کو بنی اسرائیل کے خلاف ابھارتا بھی تھا، یہاں تک کہ اس کے ہمراہ جمعیت ہو گئی اور وہ بڑی طاقت کا انسان بن گیا، اور نہ جانے کیسے بادشاہ بابل بن گیا۔ پھر موقع سے اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور بے شمار افراد اطراف سے آ کر اس کے ہمراہ ہو گئے۔ الغرض اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور جو تباہی ممکن تھی سب کر دی۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ بخت نصر نے بے انتہا قتل و غارت کیا اور بے شمار حافظین تورات قتل کیے اور بے شمار افراد کو قید کیا، جن میں صرف بچے 70,000 تھے، جن میں دانیال، خانیان، مشائل شامل تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بخت نصر نے وہاں کی آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ شام میں چھوڑا، ایک کو قید کیا، ایک کو قتل کر دیا۔ یہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اندھا دھند قتل و غارت سے بچ گئے تھے۔ پھر وہ سارا کچھ لے کر بابل چلا گیا جو بیت المقدس میں تھا۔ روضۃ الصفا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو سامان از قسم زر و جواہر وغیرہ بیت المقدس سے لے لیا وہ 1700 کشتیوں کا بھار تھا جو بیت المقدس کو بنوانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جڑوایا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر کی ہنگامی خیزی میں حضرت ارمیہ علیہ السلام محفوظ رہے۔ بخت نصر جب تباہی و بربادی کو حد کمال تک پہنچا تو اس نے اس سے کہا کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو عزت و احترام سے رکھوں گا، اگر چاہیں اپنے شہر میں رہیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں خدا کی امان میں ہوں، تاہم جو کچھ تو نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے امان خدا سے باہر ہو گئے اور تجھ سے خوف کھانے لگے، اگر یہ امان خدا میں ہوتے تو تجھ سے ہرگز خوف نہ کھاتے۔ غرض کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام زمین ایلیا میں اپنے مقام پر رہے، اس وقت یہ شہر برباد ہو چکا تھا اور کچھ حصہ اس کا بالکل منہدم ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں نے جب سنا تو آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، اب ہم نے آپ کو پہچانا، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہم کو نصیحت کیجیے، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بادشاہ مصر کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں، ان سے اپنا تحفظ جاتے ہیں اور امان طلب کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی غلطی مت کرو، اب خاموشی سے بیٹھے رہو، امان خدا بہترین ہے، امان ہے، امان خدا بہترین امان ہے، تم اس کے امان سے باہر جاتے ہو اور دوسروں کی امان میں داخل ہوتے ہو، سنو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بخت نصر کے سامنے بادشاہ مصر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر تم ان سے امان حاصل کرو گے تو بخت نصر نے اس میں مزاحمت کی تو پھر تباہی کے گڑھے میں گر جاؤ گے، بہتر یہی ہے کہ اللہ کی امان میں پڑے رہو۔ لیکن وہ لوگ ایک نہ مانے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو چھوڑ کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر کے بادشاہ سے امان طلب کی، اس نے ان کو امان دی۔ بخت نصر کو جب معلوم ہوا تو اس نے بادشاہ مصر کو لکھا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس بھیج دیجیے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بخت نصر کو جب معلوم ہوا تو اس نے بادشاہ مصر کو لکھا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس بھیج دے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس واقعے کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام عرصے تک مصر میں مقیم رہے، پھر خدا نے وحی کی کہ اپنے شہر ایلیا کو واپس جاؤ، چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور جب بعض روایت کے بنا پر بیت المقدس کے نزدیک پہنچے اور اس کی بربادی ملاحظہ کی تو بولے کہ خدا کب اور کس طرح اس شہر کو آباد کرے گا۔ پھر شہر کے کنارے اترے اور سو رہے، خدا کے حکم سے ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ دنیا کی نگاہوں سے محفوظ ہو گئے، یہاں تک کہ 100 سال گزر گئے، وہ یہ اسی مقام پر مردہ پڑے رہے۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بیت المقدس کو پھر آباد کرے گا۔ جب 70 سال ان کی وفات کو گزر چکے، ایلیا شہر کی تعمیر کی اجازت دی اور فارس کے ایک بادشاہ کے پاس بروایت عامہ ایک فرشتے کو بھیجا جس کو گونگ کہتے ہیں، کہ خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ لشکر و حشم و حزم و خزانے کے ساتھ ایلیا کو روانہ ہو اور اس کو آباد کرو۔ اس بادشاہ نے 30,000 اشخاص کو متعین کیا، ہر ایک شخص کے ماتحت 1000 اشخاص کام کرنے والے مزدور کیے۔ تعمیر عمارت سے متعلق
جس قدر اوزار و آلات ضروری تھے مہیا کیے، غرض 30 سال میں ایلیا شہر اور اس کی عمارتیں تیار ہو گئیں۔ اس وقت خدا نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو زندہ کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ انتقال فرما گئے۔